بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے داستان عبرت۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صفوان بن معطل وہ آدمی تھے جو زیادہ سوتے تھے، ان کی نیند بڑی گہرائی تھی، نیند میں بڑی گہرائی تھی۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس اب گہرائی میں دیکھ رہا ہوں، ویسے ان کے پاس جو ہے نیند میں گہرائی تھی، تو بڑے دیر تک سونے والے تھے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ صفوان بڑے برے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نماز پڑھتی ہوں تو پیٹتے ہیں، ہے نا، میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑواتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ شکایت دیکھیے، شکایت یہ نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں لاتے، ہار کا سیٹ لے کے نہیں دیتے، ہے نا، لیٹسٹ کپڑے ڈیزائن کے لے کے نہیں دیتے، ہے نا، لے کر مجھے گھومنے نہیں جاتے، دریا نہیں جاتے، سمندر نہیں جاتے، ایگزیبیشن نہیں جاتے، میرا دل نہیں بہلاتے، گھر میں ٹی وی نہیں لاتے، گھر میں فلان چیز نہیں کرتے۔ یہ شکوہ نہیں، شکوہ دیکھیں تین میں ایمان کے مہر لگے ہوئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑواتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس وجہ سے صفوان بن معطل ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتی ہیں اور صفوان کھڑے ہوئے ہیں ادھر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی کی پوری بات سن کر صفوان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے بھائی، تم پیٹتے کیوں ہو، کیوں مارتے ہو تمہاری بیوی کو؟ نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو کیسے، کیا معاملہ ہے؟ تو صفوان کہتے ہیں کہ میں اسے کہتا ہوں کہ ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھ، میں اسے کہتا ہوں کہ ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھ۔ یہ تو دو سورتیں پڑھتی ہے، یہ دو سورتیں پڑھتی ہے، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں اور بیچاری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اب دو سورتیں، تین سورتیں لگاتار چلتا رہا سلسلہ، تو یہ صاحب انتظار کر کے تھک جاتے ہیں، نماز ختم ہے پیٹتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک سورت پڑھنے کا حکم دیا، تم دو سورتیں کیوں پڑھتی ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صفوان کے پاس حق ہے، ہاں ایک سورت پڑھا کرو۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیوں روزہ رکھنے پر کیوں توڑواتے ہو؟ تو صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، میں نوجوان آدمی ہوں، ہے نا، یہ میری بیوی ہر 2 دن میں ایک روزہ رکھ لیتی ہے، میں گھر پہنچتا ہوں تو روزے سے رہتی ہے نا، معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں روزہ توڑواتا ہوں اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان کے پاس حق ہے، اور اس کے بعد یہ عالمی اعلان، انٹرنیشنل گلوبل اناؤنسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی، اگر نفل روزہ ہو تو، اگر نفل روزہ ہے یا پھر قضا کرنا ہے تو شوہر کی اجازت لینے کے بعد قضا کرے گی، اور شوہر کی اجازت لینے کے بعد نفل روزہ رکھے گی۔ البتہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس میں کوئی روک ٹاک نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفوان بن معطل کے پاس حق ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ تو صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بنو سہم کے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے نیند کو کوٹ کر بھر دیا ہے، ہم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو بہت دیر تک سوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ، اور جاہلیت میں مشہور لوگ تھے بنو سہم کے، یہ لوگ جاہلیت میں مشہور تھے کہ خوب سونے والے، جب بھی سو جائے اٹھتے نہیں، ہے نا، ان کے پاس نیند گویا کہ چھوٹی موت تھی، پڑ گئے تو پڑ گئے، ہے نا، اللہ جب چاہے ان کو اٹھائے، ورنہ یہ پڑے رہتے ہیں، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، کچھ بھی نے خبر نہیں ہوتی، اور خوب خراٹے مار کے سوتے تھے۔ یہ پورا قبیلہ ہی ایسا تھا، ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کی طبیعت جانتے تھے، ہے نا، ایکسپشنل لوگ ہیں، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپشنل، اور خاص طور پر خاندانی مسئلہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قبیلہ تھا جن کا نام تھا بنو عذرہ۔ یہ قبیلے والے محبت بہت جلدی کرتے تھے اور بہت جلدی روتے تھے، ہے نا، مرد ہو عورت ہو، ان کے اندر لگاؤ بہت تھی، کسی سے دوستی کر لیے مر مٹتے تھے، اگر دوست نے کچھ کہہ دیا، سخت لفظ کہہ دیا، تو آنکھوں سے آنسو جاری۔ عجیب و غریب لوگ تھے بنو عذرہ کے لوگ، تاریخ میں مشہور ہیں۔ ایسے مختلف لوگ تھے، مختلف قبائل کی ان کی عادتیں تھی۔ تو صفوان بن معطل جس قبیلے سے تھے، ان کے لوگ بڑے ہی سونے والے تھے، خوب سونے والے، گھوڑے بیچ کر سونے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی اٹھ جاؤ تو پڑھ لو، اذا استيقظت فصلی، اٹھ جاؤ تو نماز پڑھ لو۔ ان کے لیے خاص اجازت تھی۔ مولوی صاحب مجھے بھی احساس ہوتا، جی میں بھی سوات اٹھتا نہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، آپ بنو سہم کے نہیں ہیں،
اگر آپ کے پاس بنو سہم سے سرٹیفکیٹ ہے، آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا نسل جا کے صفوان بن معطل کے قبیلے سے جڑتا ہے، یہ دیکھو بنو سہم کی سرٹیفکیٹ، تو الگ بات ہے نا. آج میں کوئی آدمی ثابت نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے دعویٰ کیا کہ میں بنو سہم کا ہوں، میں زیادہ سوتا ہوں لہٰذا آپ مجھے چھوٹ دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. صرف ایکسپشنل کیس صفوان بن معطل کے ساتھ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استيقظت فصلی. اور یاد رکھ لیجئے ایکسپشنل کیسز، مستثنیات جس عربی میں کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. وہ چاہے صحابہ کے درمیان کیوں نہ ہو، یہ مستثنیات ہے، اس میں آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، آپ ان کی اتباع نہیں کر سکتے. اور صحابہ ایسے تھے فجر کی نماز کا انتظار کرنے والے تھے، تہجد پڑھ کے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ملے گی، کب وہ شیرین قرآن سننے کا موقع ملے گا، یہ ان کی طرف تھی، ہے نا. یہ فجر کب چھوڑنے والے تھے. یہ واقعی ان کے اندر طبیعتی مسئلہ تھا، اس وجہ سے چھوڑ رہے تھے. تو بہرحال یہ تھے صفوان بن معطل، بڑے نیک آدمی، بڑے اچھے آدمی.